السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ ہمارا قطر کنٹری کا سفر ہوا تھا، تو وہاں سے ہم نے ایک پیغام جاری کیا تھا کہ قطر ملک میں امامت اور اذان کے لیے کیسے جائیں، کس طرح اپلائی کریں، اس کی کیا پروسیس ہے، اس کے کیا مراحل ہے، اور وہاں کے جو ائمہ اور مؤذنین جو ہمارے دیار سے وہاں پہنچے ہیں ان کے تجربات کی روشنی میں ہم نے پارٹ 1 کی شکل میں آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو پیش کیا تھا۔ الحمدللہ اس ویڈیو کو کافی لوگوں نے دیکھا اور بہت سارے اس میں ہمارے سامنے سوالات بھی آئے، تو ہم نے سوچا کہ اسی عنوان پر پارٹ 2 کے نام سے یہ ویڈیو جاری کیا جائے، اور جو احباب نے کومنٹس کے ذریعے سوالات بھیجے ہیں یا اس ویڈیو میں کچھ باتیں جو اہم تھی وہ رہ گئی تو ان کو بھی جوڑ دیا جائے، اور کچھ اہم باتیں، کچھ جو سوالات ہیں ان کو بھی لے لیا جائے۔ تو اسی غرض سے آج ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے یا قطر کی امامت اور اذان کے اپلائی کے جو ویڈیوز ہیں ہمارے، اس سے ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ ترغیب دینا چاہ رہے ہیں یا یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں چلے جائیں یا جو ائمہ اور مؤذنین ہیں وہ وہاں چلے جائیں۔ ہم یہ اس کی کوئی تحریک نہیں چلانا چاہ رہے ہیں، اس کی کوئی ترغیب نہیں دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کیوں اس طرح کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کیوں اس طرح کے پیغامات دیے جا رہے ہیں، چونکہ اکثر لوگ اس طرح کی تحقیقات میں ہوتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں ہمارے ایک کثیر تعداد میں دوست و احباب ہیں جو امامت و خطابت اور اذان کے اہم ترین ذمہ داری اور فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان سے معلومات لے کر جو حضرات خواہش مند ہیں، کچھ مالی اعتبار سے ہمارے دیار میں پریشان رہتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے اچھی خدمت کے مواقع نہیں ہیں، سب کو تو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ اذان اور امامت کے لیے چلے جائیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اگر اپنے ملک میں آپ کوئی مرکزی خدمت کر رہے ہیں، کوئی دینی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے لیے میدان پہلے سے بنا ہوا ہے، اس میدان میں آپ اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کچھ تھوڑے مسائل ہے تو اس کو چلا کر اسی دینی خدمت کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ پھر مدد کے دروازے دنیاوی اعتبار سے بھی کھول دیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس تعلق سے کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی وہاں جانے کی کیا شکل ہوتی ہے، جو لوگ وہاں ہیں ان کے اپنے کیا تجربات ہیں۔ تو پارٹ 1 میں بہت ساری تفصیلات تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو پہلی بات کہ ہمارا مقصد کوئی ترغیب اور تحریک چلانا نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں چلے جائیں، بلکہ جو حضرات جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم یہ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پہلا مشورہ یہ بھی دیں گے کہ اگر آپ اپنے دیار میں دینی اچھی خدمت کر رہے ہیں تو پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ملک کی روزی یہ بہتر ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں چاہے دنیاوی اعتبار سے کچھ فراخی ہے، مالی اعتبار سے کچھ وسعت ہے، لیکن اپنے ملک کو چھوڑ کر رہنا، ماں باپ کو چھوڑ کر رہنا اور گھریلو مسائل کو چھوڑ کر الگ جانا، الگ ملک میں رہنا، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ کوئی ترغیب اور تحریک نہیں ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں، بس جو جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس یہاں کوئی ایسی خاص خدمت کے مواقع نہیں ہیں۔ بہت ساری بستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ بستی چھوٹی سی ہے، اس میں حفاظ اور علماء کی بڑی تعداد ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم ہمارے گجرات میں مثلاً گودرا کی مثال لے لیں تو وہاں ایک بڑی تعداد میں گھر گھر حفاظ اور علماء ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ عوام کی تعداد میں جتنے علماء کی ضرورت ہے وہ بستی میں آلریڈی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن دوسرے علماء کے لیے خدمت کے مواقع نہیں ہیں اور ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں، یا پھر کوئی لوگ گھریلو اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں،
کوئی ضروری نہیں ہے. جیسا کہ اس میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ وہاں کے اللہ کو ہمارا سلام کہنا، یعنی روزی کو بنیاد بنا کر بھی نہ جائیں، اللہ کے دین کی خدمت کی نیت کر کے جائیں گے، انشاءاللہ دین اور دنیا اللہ تعالیٰ دونوں سے سرفراز فرمائیں گے. اگلی بات ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ پہلے جیسے مواقع اب وہاں آسانی کے ساتھ نہیں ملتے ہیں. اذان اور امامت و خطابت کے پہلے جیسے مواقع اب نہیں مل رہے ہیں. اس کی ظاہر سی آسان سی وجہ ہے کہ اس وقت قطر کنٹریز کو، قطر ملک کو ضرورت تھی تو اس طرح بہت ساری مسجدیں تھیں تو تمام مسجدوں کا الگ الگ انتظام تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مسجدیں بھی تو ایک محدود تعداد میں ہیں. تو اب الحمدللہ وہاں امامت اور خطابت اور اذان، نائب امام، ان سب کے لیے ذمہ داریاں اور خدمت کرنے والے جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں. اب وہاں جگہ خالی نہیں ہے. جب جگہ خالی ہوتی ہے، تقاضے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے انٹرویوز وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسا کہ اس ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کورونا سے اب تک جو ہے اس طرح کی شاید یہ اس طرح جو انٹرویو کا مرحلہ نہیں پیش آ سکا ہے. تو اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پہلے جیسی سہولت اور آسانی اب اس لیے نہیں رہی کہ جگہیں پر ہو گئی ہے، خدمت کے مواقع اب وہاں پر بھی اتنے زیادہ نہیں بچے ہیں. لیکن بہرحال جب بھی آپ انٹرویو دینا چاہیں تو اس کی کیا ترتیب ہے. کچھ سوالات ہمارے پاس آئے تھے، ان سوالات کو بھی ہم لیں گے کہ بھائی اس کا پروسیس کیا ہے، پھر سے ایک مرتبہ اچھے انداز میں سمجھا دیا جائے. وہ دو کتاب کے کیا نام ہیں، ان دو کتاب کی لنک مل سکتی ہے یا کیا اس کی PDF مل سکتی ہے، یہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا. تو اس کے تعلق سے ہم بتائیں گے کہ دو کتاب ہیں. ایک کتاب کا نام جیسے کہ قاری احتشام الحق صاحب نے بتایا تھا، اعلام السنت المشہورہ، یہ عقیدے کی کتاب ہے. اعلام السنت المشہورہ یہ عقیدے کی کتاب ہے. عقیدہ ہمارا بنیادی چیز ہے، ایمان ہمارا اسی پر ٹکا ہوا ہے. بلکہ وہاں کے علماء اور قاری احتشام سمیت ان حضرات کا یہ کہنا تھا کہ یہ کتاب تو ہمارے یہاں بھی مدارس دینیہ میں پڑھائی جانی چاہیے. اس کتاب میں بہت سارے عقیدے ہیں، اس کتاب کو حفظ یاد کرنا ضروری ہے. اور اس کتاب میں تقریباً 222 یا 23 سوال جواب ہے. وہ سوال جواب کو یاد کرنا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے. تو ایک تو یہ عقیدے کی کتاب ہے. نمبر 2 منار السبیل. منار السبیل کتاب ہے، فقہ حنبلی میں یہ کتاب ہے، یہ شرح ہے، گائیڈ ہے، اور اس کے متن کا نام ہے دلیل الطالب لنیل المطالب. یہ اس کا متن ہے. اور اس کتاب میں کتاب الطہارت سے کتاب الجنائز، طہارت سے جنائز تک کے ابواب کو یاد کرنا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے. مشورہ وہاں کے احباب نے یہ دیا ہے کہ متن تو پورا حفظ یاد کر لیں اور اس کی شرح میں سے کچھ باتیں یاد کر لیں تاکہ اس کا امتحان ہو جائے. تو پہلے ان دو کتابوں کا امتحان ہوتا ہے. اس میں اگر کامیابی مل گئی تو پھر حفظ کا امتحان ہوتا ہے. پھر حفظ کا امتحان لیا جاتا ہے. حفظ کے امتحان میں تجوید دیکھی جائے گی کہ قرآن مجید کتنا اچھا یاد ہے، صحت کتنی اچھی ہے. اور 2-3 لائن نہیں بلکہ یہ اس انداز میں 2-3 صفحے ان کو پڑھائے جائیں گے کہ فجر کی نماز میں سنت قرات کے مطابق یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو تجوید بھی دیکھی جاتی ہے، قوت حفظ بھی دیکھا جاتا ہے، اور چہرے کی کہ ہاؤ بھاؤ کے چہرہ بگاڑ کر تو قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے احباب کا ہمارے مدرسے ہاسوٹ میں جب انٹرویو ہوا تھا تو وہاں پر تمام مساہمین کو یا تمام امیدواران کو سورہ علم نشرہ پڑھائی جاتی تھی. کسی جگہ سے قرآن مجید پڑھانے کے بعد 2-3 صفحہ پڑھانے کے بعد علم نشرہ ضرور پڑھائی جاتی تھی. پھر کسی نے بتایا کہ وہ تجوید چیک کرنے کے لیے الذی انقض ظہرک، انقض ظہرک، کہ یہ ضاد اور ضا میں فرق کرتا ہے یعنی وہاں سے اس کی تجوید کا اندازہ لگانے کے لیے. تو بہرحال پہلے یہ 2 کتاب کا تحریری امتحان ہوتا ہے، پھر حفظ کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد آگے سلیکشن کے مراحل ہوتے ہیں. اگر ان دونوں کتابوں میں حفظ میں آپ کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد ابتدائی تقرر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی مسجد کے امام چھٹی پر گئے تو وہاں آپ کو رکھا جاتا ہے، اور کچھ اس طرح
ترتیبی مراحل سے گزار کر پھر پرماننٹ آپ کو نائب امام اور مؤذن کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا پورا پروسیس ہے، اور اس میں جیسا کہ ہمارے قاری احتشام الحق صاحب نے ایک بات بتائی تھی، آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ وہاں جانے کا کیا پروسیس ہے، جبکہ پوری بات قاری احتشام الحق صاحب نے اور ہمارے علماء کرام نے بہت تفصیل کے ساتھ اس میں بتا دی تھی، اور ابھی پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وہاں کا ریفرنس دے دو، کوئی عالم صاحب کا نمبر دے دو کہ ان کے تھرو ہماری امامت لگ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یہ گورنمنٹ کے تھرو ہے، تو اسی مراحل اور پروسیس کے ساتھ، انٹرویو کے ساتھ ہی ہم وہاں جا سکتے ہیں اور اس خدمت کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں لاگ وگ والی بات نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی سفارش کر دے گا تو ہمارا انتخاب ہو جائے گا، وہاں اس طرح کے مراحل ہماری تحقیق کے مطابق نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس طرح انٹرویو ہوگا، پھر کہا جاتا ہے مثبت، کہ اب وہ پرماننٹ امام بن گئے تو پھر اس کے بعد ان کا سلیکشن اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا ان دونوں کتابوں کی پی ڈی ایف موجود ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے احباب نے، قاری احتشام صاحب نے ہمیں دونوں کتابوں کی پی ڈی ایف بھی بھیج دی ہے۔ ان کے شکریہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ اس کی پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دیجئے گا۔ ہمارا نمبر مانگنے کے بجائے، اس کے مطالبے کے بجائے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دیجئے گا اور بتا دیجئے گا کہ ہمیں ان دونوں کتابوں کی پی ڈی ایف کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ دونوں پی ڈی ایف بھی ضرور بھیج دی جائے گی۔ ایک سوال ہم سے یہ کیا گیا تھا کہ انصاری صاحب نے پوچھا تھا کہ کتنی عمر تک کے لوگ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں، تو ہمیں ہمارے وہاں کے احباب، ہمارے عزیز دوست جناب مولانا سید صاحب نے بتایا 35 سال کی عمر تک کے لوگ، اس سے پہلے کی عمر تک کے لوگ امامت اور یہ اذان کی خدمت کے لیے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صاحب کا سوال تھا، انیس قاسمی صاحب کا سوال تھا کہ کیا صرف حافظ کو وہاں اس خدمت کے لیے قبول کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے جواب دیا، ہمیں جواب یہ ملا کہ ہاں بالکل قبول کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی عرض کر دوں کہ میں خود اپنے دیار، اپنے ملک ہندوستان سے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، انڈیا سے بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی ہمارا سفر ہوا اور کافی ہمارے احباب وہاں امامت و خطابت اور اذان کے فرائض انجام دے رہے، اور کچھ احباب جو وہاں جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کا سوال یہ تھا کہ صرف حافظ جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جا سکتا ہے، جواب یہ ملا ہے کہ جا سکتا ہے، لیکن یہ 2 کتاب کا امتحان، پھر حفظ کا امتحان، یعنی لک سے حافظ بھی جا سکتا ہے، اس کا بھی سلیکشن ہو سکتا ہے۔ حفظ پکا ہونا چاہیے اور ان 2 کتابوں کا وہ امتحان دے سکتا ہو، اس میں کامیابی حاصل کرے، اس کے بعد اس کا بھی انتخاب ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ وہاں تنخواہ کا، سیلری کا کیا معیار ہے؟ ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، نیا امام ہو یا پرانا امام ہو، چونکہ تمام ائمہ اور مؤذنین کی سیلری گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، تو تمام ایک پوسٹ والے، جیسے ہمارے ملک سے جو جاتے ہیں وہ نائب امام اور مؤذن ہوتے ہیں کہ ان کو 5 ٹائم کی اذان دینا ہے، اور دیکھیے کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ اپنی نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، نماز کا فریضہ بھی ادا ہو گیا، اذان کی خدمت بھی ہو گئی اور اپنی نماز بھی ہو گئی، ہم خرما وہ ہم ثواب کا وہ مصداق بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اچھی خدمت ہے، لیکن اس خدمت میں ہمارے ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ وقت کا انضباط اور اہتمام بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر اذان تقریباً اول وقت میں ہوتی ہے، تو جیسے کہ اگر عصر کا وقت ہو رہا ہے 3:27 پر، تو 27 پر مؤذن صاحب وہاں حاضر رہنا ضروری ہے۔ تو یہ وہاں کی کنڈیشن ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی تنخواہ پر کہ تنخواہ کا معیار کیا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں ایک بات تو ہم نے بتا دی، نئے امام، پرانے امام، بڑی مسجد، چھوٹی مسجد، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو خدمت ہے جو ہمارے دیار سے لوگ جاتے ہیں، ایک بات میں اوپر عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ بھی عرض کر دیں گے کہ کوئی قطر کا انتخاب ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری کنٹریز میں، اسلامی ممالک میں ہمارے دیار سے لوگ امامت کے لیے، دیگر خدمات کے لیے جاتے ہیں، جیسے لوگ کویت جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، تو اس طرح ملکوں میں بھی جاتے ہیں۔ اچھا، اوپر ایک بات میں مس کر گیا، اس کو دوبارہ عرض کروں گا کہ
اس ویڈیو میں قاری احتشام صاحب نے ہمارے پارٹ 1 میں ایک بات بتائی تھی ہمارے بنگالی احباب کے تعلق سے جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو احباب جانا چاہتے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب شاید سب سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے کہ اگر آپ وہاں جانے کے متمنی ہیں تو قاری صاحب نے بتایا تھا کہ یہ 2 کتابیں یہیں سے پوری تیاری کے ساتھ جائیں. حفظ تو ابھی آنن فانن تیاری نہیں کی، وہ تو بچپن سے اگر آپ نے پکا یاد کیا ہے تبھی وہ جو ہے حفظ میں اتقان اور مضبوطی رہے گی. تو ایک تو حفظ مضبوط ہو، دوسرا یہ دونوں کتابوں کی یہیں سے تیاری کر لیں. اب جب یہ پوری تیاری یہاں سے کر لی 2-5 مہینے 6 مہینے میں یہ تیاری جب آپ کی مضبوط ہو گئی تو پھر قاری صاحب نے جیسا کہ بتایا تھا کہ آپ اس ملک میں چلے جائیں اور جیسے بنگلہ دیش کے احباب کوئی بھی وہاں اس طرح کا کام تلاش لیتے ہیں اس کام کو لے کر ان سے ان کا مہینے کا خرچہ آنے جانے کا خرچہ وہ اس سے نکالنے کی پوری کوشش کر لیتے ہیں کہ وہاں کا گزر بسر ہو سکے، کھا پی سکیں، کچھ گھر بیچ سکیں. اس طرح کوئی کام وہ مناسب تلاشتے ہیں اور ادھر انٹرویو دینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. تو وہ انٹرویو جیسے جیسے موقع آتا ہے وہ انٹرویو دیتے رہتے ہیں، تیاری کرتے رہتے ہیں اور ادھر دوسرا کام بھی کرتے ہیں کہ وہ وقتی دنیا کا گزران بھی چل سکے اور ادھر انٹرویو بھی دیتے رہتے ہیں. ایک نہ ایک وقت وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہو کر امامت کے منصب پر آ جاتے ہیں. تو یہ بات بھی ہم عرض کرنا چاہتے تھے. بہرحال اگلی بات سیلری کی تعلق سے ایک اہم سوال آتا ہے کہ وہ خدمات کا حق الخدمت کیا دیتے ہیں، مشاہرہ کیا ہوتا ہے. تو 3 قسم کی وہاں خدمات ہوتی ہے ہمارے یہاں سے جانے والے احباب کے لیے. ایک تو ہوتا ہے مؤذن اور نائب امام. تو اس کا تقریباً اس وقت جو ہمیں بتایا تقریباً 3800 ریال اس کو راتب اساسی یعنی بیسک سیلری راتب اساسی 3800 ریال قطری ہے جو انڈیا کے تقریباً 85,000 کے آس پاس بنتے ہیں. اور دوسرا بعض علماء کرام اس کے ساتھ دوسری خدمت کرتے ہیں تحفیظ، یعنی بچوں کو حفظ قرآن مجید حفظ پڑھاتے ہیں. تو اس کا وقت عصر سے عشاء کا وہاں پر رہتا ہے جس کے بارے میں بتایا کہ اس کی سیلری 1500 ریال رہتی ہے، انڈین 33,000 کے قریب رہتی ہے. اسی طرح بعض باصلاحیت حضرات رہتے ہیں تو وہ جمعہ کا خطبہ اس کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، باضابطہ اس کا بھی انٹرویو ہوتا ہے. تو اگر وہ خدمت ان کو مل جاتی ہے تو تقریباً بتایا اس کا 4 خطبے کا مہینے کے تقریباً 1200 ریال ہوتا ہے جو 25,000 کے قریب حق الخدمت اور مشاہرہ بنتا ہے. اور دیگر سہولیات میں اگر نصیب اچھا ہے تو گاڑی بھی مل جاتی ہے. اور اسی طرح رمضان میں اور بہت سارے ہدایہ اگر وہاں اچھے لوگ ہیں، یہ سب نصیب سے اس کا تعلق رہتا ہے، کیسے مصلی ہے کس جگہ کے. تو اللہ جس کا جیسا نصیب ہو اس طرح اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی بتایا کہ میڈیکل ان حضرات کے لیے میڈیکل اور ان کے بچوں کے لیے سرکاری اسکول میں پڑھائی یہ بالکل فری ہے. تو یہ بھی بہت اچھی سہولت کی بات ہے. تو بہرحال یہ کچھ سوالات ہمارے سامنے تھے اور کچھ باتیں جو اس ویڈیو میں رہ گئی تھی پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ دین کی خدمت نصیب فرمائے اور اس یقین کے ساتھ کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ولینصرن اللہ من ینصرہ، اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بنے گی اور اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی کامیاب فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. امید ہے کہ آپ کو اس تعلق سے جو بھی سوالات تھے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو چکے ہوں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.